ہمارا ایک عالم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے؟ میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ جی میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، دکھائیں آپ، اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں، آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ، آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا؟ اصل بات یہ ہے سر پولیٹیکل، میری بات سنیں، ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے، اس میں اس نے مجھے بلایا اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی، او تیرے کی تب صدر ٹرمپ کا ناشتہ، صدر ٹرمپ کا ناشتہ نہیں، اس کو کہتے ہیں یہ کانگریس مین ایک پریزیڈینشل بریک فاسٹ کے عنوان سے کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ اس کے اندر صرف ناشتہ نہیں ہوتا، یہ 3 مختلف سیشن ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دوں۔ ڈنر، سر آپ گئے تھے، میں گیا ہوں، آپ مطمئن ہیں؟ میں مطمئن اور اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن ہوں، بلکہ مطمئن سے بھی زیادہ۔ آپ نے ٹرمپ صاحب کے فضائل و برکات بیان کس وجہ سے؟ یہ ہے وہ رافضی پروپیگنڈا، میں نے ٹرمپ کا فضائل برکت کہاں بیان کی ہے؟ کرنے چاہیے، کس وجہ سے؟ کرنے چاہیے، وہ دکھائیں کہاں کی ہے؟ سر آپ کو کرنے چاہیے، کس وجہ سے؟ آپ ناشتے کر کے آتے ہیں، آپ کو اچھا کرنے چاہیے۔ میں ناشتہ پھر ٹرمپ کے فضائل کے اوپر تھا، یہ آپ بات کر رہے ہیں یار؟ ایک بندے نے میرے سے میری فیلڈ کی اسپیشلٹی کے مطابق ان پٹ مانگا ہے، میں اپنی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ کے اوپر ان پٹ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان پٹ آپ ادھر جا کے ناشتوں پہ دینا چاہیے۔ اچھا آپ نے کلمہ حق آپ نے اٹھایا وہاں کے غزہ میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی، کلمہ حق بیان کیا؟ وہاں پہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوتی ہے، اور واللہ العظیم سب سے پہلا سوال میرے سے جب دوسرا تیسرا یہ ہوا کہ مسلمان ہمارے خلاف کیے، میں نے کہا آپ غزہ کے اندر ان کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ یہ بات تو طاہر علی سندھو اور بلاول بھی کہا ہے، اور آپ نے یہ بات واپس میں آپ کا سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، اس پہ مولویوں کے جو فرنٹ مین ہیں حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ معاذ اللہ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، چونکہ حضرت ٹرمپ کے ناشتے میں وہ تمام مقام فکر کے علماء سے مشورہ کر کے گئے ہیں، اور وہ بات ان کی درست نکلی ہے، ایک ایک کر کے سارے علماء ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ہوا ناشتہ کر لیا۔ تو مجھے بتائیں اگر میں نے یہ ناشتہ کیا ہوتا تو کیا یہی فتویٰ ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں اس اعتبار سے ساحل ادیم بھائی کو سپورٹ کروں گا حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا موقف بالکل درست ہے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں تھی ایک ایسے شخص کے پاس جا کے ناشتہ کرنے کی جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ہاں اگر آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں وہ ایک الگ بات، اس کی پلی عام مولوی نہیں لے سکتا۔ یہ کس کیپیسٹی میں ملنے کے لیے گئے ہیں جی؟ مذہبی رہنما، اگر آپ مذہبی رہنما ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں آپ گئے ہوئے، کوئی پاکستانی حکومت اگر کسی مولانا کو بھیجتی ہے ریپرزینٹیٹو کے طور پر کنٹری کی ریپرزنٹیشن کے لیے تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں گیا، وہ کہتے ہیں مجھے سلیکٹ کیا انہوں نے۔ اچھا یہود و نصارہ کے ایجنٹ مجھے کہتے ہیں اور سلیکٹ یہ ہو رہے ہیں، نو سامو انہوں نے یہ لفظ بولا ہے کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا، تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کا دنیا کا وبال تو انہوں نے چکھ لیا، ابھی آخرت کا باقی ہے، اگر توبہ کی توفیق ان کو نہ ملی تو۔ ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے آلموسٹ کوئی 6 سال پہلے میں سید جواد نقوی صاحب کا جو مدرسہ ہے لاہور کے اندر عروۃ الوثقی، اس کے وزٹ پہ گیا تھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے انہی لوگوں نے وہابیوں نے اہل حدیث دیوبند اور بریلویوں نے بھی باقاعدہ پوسٹر لگائی تھی کہ یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، حالانکہ میں وہاں پر یعنی ایک مسلمان کے مدرسے میں جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وزٹ کے لیے گیا تھا، خود یہ مسلمانوں کے قادرین کے پاس ناشتے کرتے ہیں جا کے اور کہتے ہیں ہم اسلام کا مقدمہ پیش کرنے کے، یعنی آپ کول و فعل میں ان کے تضاد دیکھیں، یہی رول میرے لیے بھی رکھتے ہیں، حالانکہ میں کسی مسلمانوں کے قاتلین کے مدرسے میں نہیں گیا تھا، اس بندے کے مدرسے میں گیا تھا کہ جو اتحاد امت کے اوپر صحیح معنوں میں عامل بھی ہے اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں جرأت کے ساتھ۔ تو یہ ان کا قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ باقی جو انہوں نے میرے حوالے سے پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی کھل گیا۔ وجاہت بھائی کی پہلی آڈیو آئی تھی، میں نے کہا تھا اس کے بعد دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، وہ بقیہ کی 2 بھی آ گئی ہیں، وہ آپ نے سن لی ہوگی الحمدللہ، اور اس میں ان کے مزید جھوٹ بے نقاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ مجھے تو پروگرام کے دوران کسی نے بتایا کہ میں اس پہ انوائٹڈ تھا، اور انجینئر جو ہے وہاں کے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ اس آڈیو میں وہ بتا رہے کہ جی منڈے کا جو پروگرام ہے اس کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں، تو میں کسی مولوی کو بھیج دوں گا، اور جمعے کے خطبے میں کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں پروگرام کا۔ میرا خیال ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جس میں ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اس قسم کے جھوٹے ہیں، تو دین کے معاملے میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے، اور یہ معاملہ تو دنیاوی بھی تھا اور دینی بھی تھا، اسی لیے بے عزت ہوئے۔ اور وہ پنجابی والی بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں بلاؤ میں انہوں توڑنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طبیعت میں نے صاف کرنی ہے، تو بھائی میں تو دھلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں بلکہ دھونے کے لیے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بھابے تھے شاہی کوئی نہیں، میں ایک نعرہ مارا تسی سارے دھل جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے محسن ہے جی شام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے ایک چیپٹر الحمدللہ کلوز کر دیا، ایکس پارٹی ڈیسیژن میرے حق میں ہو چکا ہے، اس کے باوجود آج پھر سے میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ میری آفر ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے، جب چاہے وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آ جائے۔ اب وہ مباہلوں کے چیلنج کر رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے علمی دلائل تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ مباہلے والی حدیث یہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان ہی نہیں کر سکتے،
क्योंकि उसके अंदर इनके मामू ने हमारे मामू को मौला अली पर जो सबो शतम करने के ऊपर उभारा था उसका जिक्र मौजूद है। वो हदीस ये मिंबर से बयान नहीं कर सकते, 5 साल से ये गले फाड़ रहे हैं दोनों भाई। मैंने कहा कि मिंबर से बयान करो और फहम भी अपने इमाम इब्न तैमिया का बयान करो, जो मिनहाजुस सुन्ना में उसने लिखा है कि तुम्हारे मामू ने हमारे मामू साद इब्न अबी वक़ास को मौला अली पर सब करने का हुक्म दिया, और सब का तर्जुमा भी सही मुस्लिम में हुआ है, लअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह, अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। तो इस टॉपिक पे मैं काफी दफा बोल चुका हूं, मैं अब अगले जुमे का इंतजार करूंगा कोई मजीद चीजें सामने आए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसको रिबटल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उस चीज के हवाले से कोई गाइडलाइंस नहीं है कि जो वो इतराजात वक्तन फक्तन करते रहते हैं, तो ये वो 8-10 बातें हैं बार बार वो रिपीट करते हैं। मैंने काफी सारी वीडियोस में रिकॉर्ड करवा दी हुई है, तो उसके लिए आप वीडियोस की तरफ रुजू करें। इनके पल्ले कोई शय नहीं है, सवाए इसके कि ये मेरी लाइफ को वल्नरेबल करना चाहते हैं। अभी तो उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि जी इंजीनियर साहब को इस्लामी नजराती कौंसिल ने डिक्लेयर मुजरिम करार दिया, यानी पाकिस्तान के आइन में नजराती कौंसिल तो कोई डिसीजन कर ही नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, नजराती कौंसिल तो शाही कोई नहीं है। आप मज़हब बरेलवी साहब ने तुम वहाबियों को यानी देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। हाँ, आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं, तेरी नजराती कौंसिल थे शाही कोई नहीं, और मामू पार्टी अपने इमाम की फिक्र करो, तो आला हजरत ने इस्लाम तो बाहर कटे है, तो उसी डिक्लेयर्ड वाकई मुजरिम और काफिर होने के नजदीक। हमारे नजदीक एक मामला अलग है कि हम क्या आपको समझते हैं, लेकिन नजराती कौंसिल से भी बड़ी कौंसिल जो है वो आला हजरत का फतवा है, उसामुल हरमैन में भी और अहकाम शरीयत में भी तुम्हें मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ, उन्होंने वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है, और हमारे बाबा जी ने तो सूरह सूर डिक्लेयर किया है दोनों। तो मुझे बताएं तुम्हारी नजराती कौंसिल की क्या औकात है आला हजरत के मुकाबले पर? और तुम्हें तो तुम्हारे देवबंदी भाई जो बड़े वहाबी भाई हैं उन्होंने अल मुहन्नद में खवारिज की जमात डिक्लेयर किया हुआ है। तो मुझे बताएं अल मुहन्नद जिस पे दर्जनों उलमाए देवबंद इंक्लूडिंग अशरफ थानवी साहब के सिग्नेचर्स हैं, उनका फतवा हम अहले हदीस के बारे में माने या नजराती कौंसिल का फतवा माने? लोसामो। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो उन्होंने नहीं डाली थी, तो मैं कहना हूं मीमजात से नवा मटीरियल दे दिया, ठीक है, क्योंकि नई नई चीज आएगी तो फिर उसका साथ साथ बाकी जो इतराजात है वो पुराने ही हैं, वो इतने घिस पिट चुके हैं। वो आप देसी फनकार टीवी पे चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला मीम्स की शक्ल में आपको जवाब मिल जाएगा, और ये मीम्स इनका हक है, इंशाल्लाह इनको मुस्तकबिल में भी मिलेंगी, माजी में भी मिलती रही हैं, मिलती रहती हैं, और ये मीम्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह।